عزیز طلبہ، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ مجموعی اعتبار سے ہر ایک طالب علم نے بہت اچھی تقریر کی ہے۔ انداز بھی، یادداشت بھی، جرأت بھی، اساتذہ کے سامنے بولنا بڑی ہمت کی بات ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجموعی اعتبار سے ہر ایک طالب علم نے ماشاءاللہ اپنے محفل ضمیر کو اچھے طریقے سے ادا کیا ہے۔ آپ بھی قابل مبارکباد اور اساتذہ اور منتظمین۔ یہ فن خطابت بہت عجیب چیز ہے۔ انسان اس میں بیک وقت بہت سارے لوگوں کو دین کی بات پہنچا سکتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ جو شخص اس چہار دیواری میں یعنی مدرسے میں رہ کر انجمنوں میں حصہ لیتے ہیں، تقریری پروگرام میں حصہ لیتے ہیں اور بار بار تقریر کرتے رہتے ہیں، پھر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے وہ مار نہیں کھاتے۔ جو انجمنوں میں کامیاب ہو گیا وہ پھر کبھی اسٹیج پر شرمندہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ طلباء جتنی گہرائی سے سنتے ہیں انجمنوں میں اور جتنی غلطیاں نکال سکتے ہیں عوام نہیں نکالتے۔ طلباء کے سامنے جب انجمنوں کے پروگرام ہوتے ہیں آپس میں اور وہ گہرائی سے سنتے بھی ہیں، موضوع کو بھی دیکھتے ہیں، اشاروں کو بھی دیکھتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ چہار دیواری میں رہ کر اچھے انداز سے اور زیادہ محنت کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض طلباء کے ذہن میں یہ بات بھی رہتی ہے کہ جب بڑے ہوں گے حدیث پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، ایک حدیث پڑھ لی بس اسی پہ ذرا سا کلام کر لیں گے، تفسیر پڑھ لی اسی پہ کلام کر لیں گے۔ یہ شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ جتنا بھی بڑا ہو جائے اگر اس نے شروع میں تقریریں نہیں رٹی ہوں گی، انجمنوں میں حصہ نہیں لیا ہوگا، تو پھر وہ تقریری میدان میں زیرو رہے گا۔ ہاں اگر کرامت کے طور سے وہ مقرر بن جائے تو بن جائے، لیکن کرامت تو ہر ایک سے ساتھ ہوگی نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی باوجود یہ کہ قطب الاقطاب ہیں، راس المحدثین ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن انجمنوں میں حصہ نہیں لیا، تقریری میدان ان کے آج بھی نہیں۔ جب ایک مرتبہ مدینے سے تشریف لا رہے تھے آپ، تو پاکستان ہو کے گزرے آئے اور وہاں ایک مدرسے میں پہنچے۔ وہاں کے اساتذہ طلباء نے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہا، عرض کیا، حضرت کچھ طلباء کو نصیحت کر دیجئے، تقریر کر دیجئے۔ حضرت کا مزاج بڑا سادہ تھا۔ حضرت نے فرمایا نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ اساتذہ نے خیال کیا کہ شاید تواضع کر رہے ہیں، تواضع اور انکساری کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اساتذہ نے اصرار کیا، طلباء نے اصرار کیا، تو حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھ گئے، بیٹھ کے پسینہ آ گیا۔ حضرت محدث اعظم ہیں، ہزاروں طلباء کو پڑھانے والے، لیکن کرسی پہ بیٹھے تو پسینہ آ گیا، زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ بس حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا، طلباء اپنی قدر پہچانا، یہ کہہ کے نیچے اتر کے کہ مجھ سے تقریر نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یہ ہمیشہ یاد رکھو،
اگر یہاں اب تم نے تقریری میدان میں حصہ لیا جیسے اب لے رہے ہیں اور اس میں خوب محنتیں کی ہیں تو پھر انشاءاللہ کہیں بھی ہم مار نہیں کھائیں گے، بنے گا انشاءاللہ۔ ایک بات، بہترین مقرر وہ ہوتا ہے جتنا وقت اسے دیا جائے اتنے وقت میں وہ بات پوری کر لے۔ 5 منٹ دی گئی، بات اس انداز سے ختم کرے سامعین کو یہ لگے، سننے والوں کو یہ لگے کہ ان کو اتنی ہی بات کہنی۔ یوں کہنا وقت کی تنگی کی بنا پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کو بیکار نکال دیتا۔ وقت کی تنگی کا مسئلہ تو اس وقت ہوگا جبکہ اسے اچانک کہا گیا کہ آپ اپنی تقریر بیچ میں ختم کریں، کوئی ہنگامی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی درمیان میں پیش آ گئی، اس وقت اسے کہا جائے تب ہے یہ کہ وقت کی تنگی کی بنا پر میں ایسا کر رہا ہوں۔ لیکن جب پہلے سے وقت متعین کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اتنی دیر میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے، اتنی بات میں آپ کو سمجھانا ہے اتنی دیر میں، تو اب اس انداز سے بات لے کر چلو، نہ وقت بچے نہ بات بچے، صحیح 5 منٹ میں آپ کی بات پوری ہو جائے، وہ بہترین مقرر کہلاتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ اب اس کا خیال رکھیں گے، جتنا وقت ملے اس میں اپنی بات کو پیش کریں۔ دوسری بات، تقریر کے 2 انداز ہوتے ہیں، یہ میں اپنے عزیز طلبہ کو اساتذہ کو سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ اپنے طلبہ کو سمجھا رہا ہوں۔ تقریر کے 2 انداز ہوتے ہیں، ایک انداز جو ہے اتار چڑھاؤ کا، کہاں بات گرانی ہے کہاں بات اٹھانی ہے، کس لفظ کو آہستہ کہا جائے کس لفظ کو زور سے کہا جائے، اس کو پہچانیں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو آہستہ کہو گے تو سننے والے کو مزہ آئے گا، ان کی سمجھ میں بات ہے، اور بعض الفاظ بعض چیزیں ایسی ہیں ان کو اگر آہستہ کہو گے تو سامعین کو مزہ نہیں آئے گا۔ کچھ لہجہ آپ بدلیے، کہیں گرائیے کہیں اٹھائیے، واقعہ بیان کرنا ہے تو ابتدا آہستہ آواز سے کیجیے، واقعے کی ہمیشہ ابتدا آہستہ آواز سے، اچھے انداز سے، پھر آواز بلند کیجیے، اور کوئی اس میں اہم بات ہے اس بات کا تکرار کیجیے، جو بات سمجھانے کی ہے سامعین کو کہنے کی ہے اور وہ ایک اچھے انداز کی بات ہے تو تقریر کرتے ہوئے آپ اس کو 2 مرتبہ کہیے، اس میں لطف زیادہ ہے، مزہ آئے گا۔ تو ایک انداز جو ہے اتار چڑھاؤ، کہاں گرانا ہے کہاں چڑھانا ہے، کہاں بلند آواز کرنی ہے کہاں آہستہ سے بولنا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ دوسرا انداز ہوتا ہے تسلسل کا، بولتے چلے اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، بس ایک ہی انداز سے بات لے کر چلیں۔ ان دونوں اندازوں میں سے جس کو آپ اختیار کریں اچھا ہے، لیکن جس انداز سے تقریر شروع کیے وہی انداز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 5 منٹ میں 2 منٹ تو تسلسل اور 3 منٹ اتار چڑھاؤ، وہ اچھا نہیں ہے۔ یا تو تسلسل کے ساتھ چلیے یا اتار چڑھاؤ کے ساتھ چلیے، اس سے تقریر میں حسن پیدا ہو جایا کرتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو خیر ماشاءاللہ آپ حضرات نے مجموعی اعتبار سے بہت اچھا پروگرام پیش کیا ہے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کھیل کے میدان میں کہ کوئی جیتتا ہے اور کوئی ہارتا ہے، اگر یہ نہ ہو کہ کوئی نہ جیتے اور نہ کوئی ہارے تو پھر وہ کھیل کا میدان نہیں۔ جو پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ ہیں
وہ یہ خیال نہ کرے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، اپنے آپ کو اچھا شمار نہ کرے، اور جن طلبہ کی پوزیشن نہیں آئی وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، وہ اور محنت کریں اور محنت کریں، انشاءاللہ ان کو بھی پوزیشن حاصل ہوگی، اور جنہوں نے محنت کی ہے اور پوزیشن حاصل کر لی ہے وہ اور محنت کریں تاکہ اس پوزیشن کو برقرار رکھیں۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم اسرائیل با یزید پوری ہے، اسرائیل با یزید پوری، یہ اول پوزیشن میں ہے۔ دوم عثمان بیٹی ناظر، ناظر ہے کہ ناظر ہوتا ہے؟ ناظر، عثمان بیٹی ناظر، یہ دوم پوزیشن۔ سوم سعد بیٹی راو، یہ سوم پوزیشن۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات نے مجموعی اعتبار سے بہت اچھا پروگرام پیش کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور مدرسے کی، اساتذہ کی، طلبہ کی، منتظمین کی اللہ رب العزت ہر ایک اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔